طلاق یافتہ اور بیوہ خواتین کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے، اسی لیے وہ ان ابتدائی 13 دنوں کو 13 تیزی کہتے تھے۔ غزوہ خیبر بھی سفر کے مہینے میں منعقد ہوا تھا، اسی نسبت سے اس مہینے کو خالی کا مہینہ یا گھر خالی ہو جانے کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ یعنی ماہ سفر ہم پر سایہ فگن ہونے کو ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سفر کا مہینہ 3 حرمت والے مہینوں یعنی ذی-قعدہ، ذی الحج اور محرم کے بعد آتا ہے۔ دور جاہلیت میں مشرکین بھی ان حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے اور ان مہینوں کے دوران جنگ و جدال موقوف کر دیتے تھے، لیکن سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی وہ اپنی پہلے والی کارروائیوں یعنی جنگ و جدال، فتنہ و فساد، لوٹ مار اور قتل و غارت گری کی طرف لوٹ جاتے تھے اور اپنے گھروں سے ان کاموں کے لیے نکل جاتے تھے۔ ان کے پیچھے ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے۔ کچھ لوگ اپنی فیملیز کو ان خطرات سے بچانے کے لیے پہاڑوں کی طرف نکل جاتے تھے اور پیچھے ان کے گھر خالی رہ جاتے تھے۔ اسی نسبت سے اس مہینے کو خالی کا مہینہ یا گھر خالی ہو جانے کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ مشرکین عرب کا یہ بھی ماننا تھا کہ اس مہینے میں کسی بھی اور دوسرے مہینے سے زیادہ آسمان سے بلائیں، آزمائشیں، بیماریاں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، خاص طور پہ اس کے ابتدائی 13 دنوں میں۔ اسی لیے وہ ان ابتدائی 13 دنوں کو 13 تیزی کہتے تھے اور ان بلاؤں کو ٹالنے کے لیے مختلف قسم کی تدابیر اختیار کرتے تھے، جیسے کہ صدقہ دینا یا چڑھاوے چڑھانا۔ دور جاہلیت کے لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ کیونکہ یہ مہینہ منحوس ہے، لہٰذا اس دوران کوئی نیا یا اہم کام کرنا، سفر پر نکلنا، کوئی خوشی کی تقریب منعقد کرنا، خاص طور پر شادی بیاہ وغیرہ کرنا معیوب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام فرسودہ روایات اور جاہلانہ توہمات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور فرمایا کہ لا سفرن، یعنی کہ سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے، نہ ہی سفر کے مہینے میں کسی قسم کی کوئی غیر معمولی مصیبتیں، پریشانیاں اور بیماریاں نازل ہوتی ہیں۔ دراصل مصائب اور آزمائشیں تو ہر وقت ہی نازل ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان کا نزول کسی خاص دن، مہینے یا سال کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ مصائب و مشکلات کے نزول کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ شورى میں اس طرح ارشاد فرمایا، اور تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے، اور بہت کچھ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی جو تکالیف، مصائب اور مشکلات ہم جھیلتے ہیں ان کا سبب زیادہ تر ہمارے اپنے اعمال اور گناہ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بات بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ آزمائشیں اور مشکلات اکثر ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں اور کبھی کبھی بندہ مومن کے درجات کی بلندی کا سبب بھی ہوتی ہیں، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو کوئی کانٹا نہیں چبھتا یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی مگر اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے یا اس کی بنا پر اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث کے مطابق بچے کے پیدا ہونے سے قبل ہی اس کے اعمال، اس کا رزق اور اس کا بدبخت ہونا یا خوشبخت ہونا لکھ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا بحیثیت مسلمان ہم سب کا یہ عقیدہ
اور ایمان ہونا چاہیے کہ انسان کو جو بھی مصائب اور مشکلات پیش آتے ہیں، جن بیماریوں اور مصیبتوں سے اس کو گزرنا پڑتا ہے، یا جن نعمتوں، انعامات اور خوشیاں اس کے حصے میں آتی ہیں، یہ سب اس کی تقدیر میں اس کی پیدائش سے قبل ہی لکھا جا چکا تھا۔ لہٰذا نہ ہی دنیا کی کوئی طاقت ان مصیبتوں کو اس سے ٹال سکتی ہے اور نہ ہی ان نعمتوں کو اس سے چھین سکتی ہے۔ کوئی بھی دن، سال، مہینہ یا شخص یا کوئی عمل انسان کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ کچھ لوگ نحوست اور بدشگونی کے اس طرح بھی قائل ہوتے ہیں کہ جیسے اگر کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا تو پھر ان کا سفر ناکام ہو جائے گا، چپل پہ چپل چڑھ جائے تو کوئی حادثہ رونما ہو جائے گا، گھر کی منڈیر پر اگر الو آ کر بیٹھ جائے یا بولے تو گھر میں کسی کی موت واقع ہو جائے گی یا ویرانی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ اور بیوہ خواتین کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے۔ انہی توہمات کو دور کرنے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ صفر کو سفر المظفر قرار دیا، یعنی بھلائی اور خیر اور کامیابی کا مہینہ، تاکہ لوگ اپنے سفری معاملات، کاروباری معاملات، شادی بیاہ اور دیگر معاملات بغیر کسی ڈر اور خوف کے پورے کر سکیں۔ روایات کے مطابق خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ماہ صفر کے دوران ہوا۔ اس کے علاوہ بعض روایات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا ذکر بھی صفر کے مہینے میں ہی آتا ہے۔ ماہ صفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام ضروری اور اہم کام معمول کے مطابق نمٹائے اور جنگوں میں بھی حصہ لیا۔ غزوہ خیبر بھی صفر کے مہینے میں منعقد ہوا تھا اور اس میں مسلمانوں نے شاندار کامیابی حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا اہم ترین فیصلہ صفر کے مہینے میں ہی کیا، یعنی مکہ سے مدینے کی طرف 27 صفر کو ہجرت فرمائی۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوہ اور طلاق یافتہ عورتوں سے نکاح کر کے ان کے منحوس ہونے کے تصور کو باطل قرار دے دیا اور قیامت تک کے لیے یہ واضح کر دیا کہ اسلام میں منحوس ہونے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ نحوست نام کی کوئی چیز اگر ہے تو وہ گناہوں کی نحوست ہے، ہمارے اپنے کیے ہوئے اعمال کی نحوست ہے، دین سے دوری کی نحوست ہے اور دین پر عمل نہ کرنے کی نحوست ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے دین کو اس کے روح کے مطابق سمجھنے، دین پر عمل کرنے، جاہلانہ رسومات اور بدعات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ صدقہ و خیرات کرنا، سورہ مزمل کی تلاوت کرنا یا غریبوں کو کھانا کھلانا، یہ سب انتہائی پسندیدہ اعمال ہیں، لیکن ان کو ماہ صفر کی بلاؤں کو ٹالنے سے منسوب کرنا اسلام کی روح سے قطعی منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام خرافات اور بدعات سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔